اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے کابینہ مشن پلان کے متعلق پڑھا تھا، تو آج کا ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے عبوری حکومت کی تشکیل۔ سب سے پہلے تو ٹاپک کو سمجھ لیں کہ عبوری حکومت کسے کہا جاتا ہے۔ عبوری حکومت بیسیکلی کہتے ہیں عارضی حکومت، جو دو مستقل حکومتوں کے درمیان عارضی حکومت ہوتی ہے اس کو عبوری حکومت کہا جاتا ہے۔ تو ہندوستان میں جو عبوری حکومت کی تشکیل کی گئی یہ 1946 اور 47 کے درمیان، آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عبوری حکومت کس طرح تشکیل دی گئی۔ تو جو کابینہ مشن پلان تھا اس نے جو تجاویز پیش کی تھی قلیل المیعاد اور طویل المیعاد والی، ان کے اوپر مسلم لیگ اور کانگریس میں ابھی مفاہمت نہیں ہوئی تھی، مگر اس وقت کے وائسرائے ہند لارڈ ویول نے 16 جون 1946 کو عبوری حکومت تشکیل کرنے کا اعلان کیا، کیونکہ لارڈ ویول کو اس حقیقت کا بخوبی اندازہ تھا کہ ملک کی اگر ان دونوں پارٹیوں یعنی مسلم لیگ اور کانگریس کی مرضی کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھایا گیا تو یہ ہندوستان کو خانہ جنگی کی طرف لے جائے گی، لہٰذا اس نے وزارتی مشن سے مشورہ کرنے کے بعد اعلان کیا کہ ایک مشترکہ عبوری حکومت قائم کی جائے۔ اس کے بارے میں لارڈ ویول نے کہا کہ یہ جو عبوری حکومت ہوگی اس میں 5 نمائندے جو ہوں گے وہ مسلم لیگ کے ہوں گے، 6 نمائندے جو ہوں گے وہ یہ کانگریس کے ہوں گے، اور 3 نمائندے جو ہیں وہ اقلیتوں کے ہوں گے۔ ان نمائندوں کے متعلق لارڈ ویول نے کہا کہ کوئی بھی نمائندہ جو ہے وہ دوسرے پارٹی کے نمائندے پر اعتراض کا حق نہیں رکھتا، اور یہ جو پارٹیاں ہیں ان سب کو یکساں اہم محکمے دیے جائیں گے۔ اسی اعلان میں مزید کہا گیا کہ جو پارٹی تجاویز مسترد کرے گی وہ عبوری حکومت میں شامل نہیں ہو سکتی، یعنی کہ جو بھی پارٹی کابینہ مشن پلان کی جو تجاویز تھی ان کو نہیں مانے گی اس کو عبوری حکومت یا عارضی حکومت میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ مسلم لیگ جو تھی یہ مسائل کا پرامن حل چاہتی تھی، اور مشن کے جو تجویز کردہ گروپ تھے بے اور جیب، جو کہ مسلم اکثریتی صوبوں میں شامل تھے، ان کو پاکستان کی سمت ایک اہم پیش رفت گردانتی تھی۔ اس لیے مسلم لیگ نے 25 جون 1946 کو یہ تجاویز مان کر مشترکہ عبوری حکومت میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ کانگریس نے ان تجاویز کو مسترد کر دیا، کیونکہ وہ یہ جانتی تھی کہ جو کابینہ مشن کی تجاویز تھی ان میں ایک بات شامل تھی کہ کوئی بھی صوبہ جو ہے وہ 10 سال بعد علیحدہ ہو سکتا ہے۔ تو اس سے کانگریس کو یہ ڈر تھا کہ مستقبل میں جو مسلمان ہیں یہ اپنا علیحدہ مملکت جو ہے یہ بنا لیں گے، لہٰذا جو کانگریس تھی اس نے ان تجاویز کو مسترد کر دیا اور عبوری حکومت میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ وعدے کے مطابق تو کانگریس کے بغیر عبوری حکومت مسلم لیگ کے نمائندوں پر تشکیل دینی چاہیے تھی، مگر وائسرائے اور برطانیہ کی جو لیبر حکومت تھی اس نے اپنے مالی اور تجارتی مفادات کے لیے کانگریس کے بغیر ہندوستان کی عبوری حکومت تشکیل دینے سے انکار کر دیا۔ قائد اعظم نے وائسرائے کو اپنی شرائط یاد کرا کے ان کے رویے پر احتجاج کیا، لیکن وائسرائے جو تھا وہ کانگریس کے تعاون کے بغیر کچھ نہیں کرانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد مسلم لیگ نے کانگریس کے رویے اور حکومت کی جو دوغلی پالیسی تھی اس کی وجہ سے وزارتی مشن کو مسترد کر دیا۔ دوسری طرف
وائسرائے ہند اور جو برطانوی حکومت تھی وہ اس بات پر زور دے رہی تھی کہ عبوری حکومت قائم کی جائے، لہٰذا لارڈ ویول نے نہرو کو عبوری حکومت قائم کرنے کی دعوت دے دی۔ جب لارڈ ویول نے نہرو کو عبوری حکومت قائم کرنے کی دعوت دی تو اسی دوران یہ کوششیں بھی جاری رہیں کہ مسلم لیگ کو بھی عبوری حکومت میں شامل کیا جائے، کیونکہ مسلم لیگ نے جو احتجاج کیا تھا اس کے دوران کولکتہ میں اور جو فرقہ وارانہ فسادات تھے اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ مر چکے تھے اور فرقہ وارانہ جو کشیدگی تھی یہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ کانگریس جو تھی اس عبوری حکومت میں مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے جو غیر مسلم لیگی نمائندے لے کر مسلم لیگ کو حکومت سے دور رکھنا چاہتی تھی، لیکن اس دوران جو حکومت ہند تھی اس کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ مسلم لیگ کے بغیر امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔ اس طرح مسلم لیگ نے بھی محسوس کیا کہ وہ حکومت کے اندر رہ کر مؤثر طور پر اس کڑے وقت میں مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، لہٰذا مسلم لیگ نے عبوری حکومت کے لیے اپنے 5 نمائندے نامزد کیے۔ مسلم لیگ کے نامزد کردہ ان 5 نمائندوں میں لیاقت علی خان، آئی چندریگر، سردار عبدالرب نشتر، غضنفر علی خان اور ایک نچلی ذات کے ہندو جن کا نام جوگندر ناتھ منڈل تھا وہ شامل تھے۔ ان 5 نمائندوں میں چودھری محمد علی اور لیاقت علی خان جو تھے یہ بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے۔ تو اس عبوری حکومت کے دوران لیاقت علی خان کو وزیر خزانہ نامزد کیا گیا۔ جب لیاقت علی خان کو وزیر خزانہ کا عہدہ دیا گیا تو کانگریس کو یہ احساس ہوا کہ انہوں نے مالیات کا شعبہ مسلم لیگ کو دے کر غلطی کی ہے، کیونکہ کانگریس کے جو تمام وزراء تھے وہ وزارت خزانہ کے رحم و کرم پر تھے۔ لیاقت علی خان نے متحدہ ہندوستان کے لیے آخری بجٹ جو ہے وہ بنایا تھا، جس میں انہوں نے غربت کے خاتمے کے لیے بعض اقدامات کیے، حکومتی جو اخراجات کے لیے کارخانہ داروں پر ٹیکس عائد کیا، ساتھ ہی جو ٹیکس چوری کا محاسبہ کرنے کے لیے ایک تحقیقاتی کمیشن بھی تجویز دیا۔ ان کے غریب دوست جو بجٹ تھا اس کو بہت سراہا گیا، مگر بہت جلد ہندو جو کارخانہ دار تھے انہوں نے اس کے خلاف کانگریس سے شکایت کی۔ یہی لوگ جو تھے کانگریس کو رقم مہیا کرنے والے تھے، لیکن کانگریس بجٹ کی مخالفت بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے کہ اس طرح کانگریس کی جو غریب پروری کا دعویٰ تھا وہ کھل کر سامنے آ جاتا کہ یہ صرف ان کا دعویٰ ہی ہے، بلکہ حقیقی طور پر یہ غریب پرور جماعت نہیں ہے۔ یہ جو عبوری حکومت قائم کی گئی اس میں جو وزیر شامل تھے ان کا ایک بھی مشترکہ اجلاس منعقد نہیں ہو سکا۔ اس طرح عبوری حکومت میں شمولیت اتحاد کی بجائے مزید دوری کا سبب بنی۔ اسی دوران کانگریس کے ایک رکن سردار پٹیل نے کہا کہ ہندوستان کا جو مسئلہ ہے اس کا واحد حل جو ہے وہ اس کی تقسیم ہی ہے، تقسیم کے بغیر اس کا کوئی بھی حل نہیں ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ تو اس لیکچر میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے یہ جو عبوری حکومت تھی اس کی تشکیل کا اعلان کس وائسرائے نے کیا، اس کا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ دوسری بات، اس میں کانگریس، مسلم لیگ اور اقلیتوں کے کتنے نمائندے شامل تھے۔ تیسری بات کہ مسلم لیگ نے کابینہ مشن پلان کی جو تجاویز ہیں یا جو عبوری حکومت میں شامل ہونے کی شرائط تھیں یہ کب تسلیم کی۔ چوتھی بات جو آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نے اپنے کون سے نمائندے
منتخب کیے، ان کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ ان میں ہمارے پاس نام آ جاتے ہیں لیاقت علی خان، آئی چاندریکر، سردار عبدالرب نشتر، غضنفر علی خان اور جوگندر ناتھ منڈل۔ پانچویں بات جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ لیاقت علی خان کو کون سی وزارت دی گئی اور ہندوستان کا جو آخری بجٹ ہے وہ کس نے بنایا۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے 3 جون 1947 کا جو منصوبہ ہے اس کو سمجھنے کی۔